نماز پڑھنا پھر بھی اس پر لازم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی میرے رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو ان پر عمل صالح کرنا، نیکیاں کرنا ان پر لازم ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو ان پر نماز قائم کرنا بھی ان کے لیے اللہ نے لازم قرار دیا۔ اب یہ چیزیں بندے پر لازم ہے، چاہے جتنا بھی مصروف ہو اسے نماز کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، پاک جگہ زمین مل گئی تو نماز پڑھے گا۔ اگر سفر میں ہے، کھیتوں میں ہے، کہیں پر بھی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو وہیں کھیتوں پر بھی نماز پڑھنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آج میں کھیتوں پر ہوں تو میرے اوپر نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ یا آج میں سفر پر ہوں تو نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ اگر میں آج بیمار ہوں تو نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا لازم ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلا جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا کہ ان اول ما یحاسب، کہ سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلے تمام عمل میں سے پہلا عمل جو نیک ہوگا اس کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ سوال سب سے پہلا نماز کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کا پوچھنا ہے، اور فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ وَقَدْ أَفْلَحَ، کہ جو نماز کے بارے میں صحیح جواب دے دے گا، کامیاب ہو گیا، تو یوں سمجھے کہ ان کے باقی عمل بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ وہ قد افلاح، پھر وہ کامیاب ہو گیا، پھر اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی اس کے لیے ہے جس کی نمازیں ہی نہ ہو، جو پہلے سوال میں ہی فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تیر لگا، تیر اتنا سخت تھا کہ گوشت سے کراس کرتا ہوا ہڈی میں بھی پیوست ہو گیا تھا، اس کا نکالنا بڑا مشکل تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، رک جاؤ، جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا تو نماز میں اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کو یا اپنے رب کے رموز و اوقاف میں اتنا گم ہو جاتا ہوں پھر مجھے دنیا کی خبر تک نہیں رہتی، پھر تم چاہو تو اس وقت تیر نکال لینا۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تیر کو چھوڑ دو حتیٰ اصلیہ، یہاں تک کہ میں جب نماز پڑھنے لگوں، فَإِنِّي إِذَا قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ لَا أَشْعُرُ بِنَفْسِهِ، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اپنے جسم کی کسی شے کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ ہے نماز، اس کو کہتے ہیں نماز۔ اور ہماری نمازیں جو ہوتی ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اور کس انداز سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پیوست ہوا ہے، اس وقت ایسی دوائیاں تو نہیں تھی جو انسان کے جسم کو سن کر دیتی ہو، ایسا کوئی اس وقت دوائیوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ اگر دوائی تھی تو وہ صرف اور صرف میرے محبوب کے حکم کے فرمان کے مطابق وہ نماز تھی۔ نماز میں خشوع اور خضوع آ جاتا تو انہیں دنیا کی کسی چیز کی خبر نہ رہتی۔ اور اسی طرح سے حضرت
ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کو کاٹنے کا حکم تھا۔ بیماری بڑھ رہی تھی، یا تو زہر ایسا تھا کہ اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے اس وقت ایسی دوائیاں تو نہیں تھی جس کی